بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ کورس جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کے سلسلے کا آغاز کس طریقے سے ہوا، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت کی کلاس پڑھتے وقت سنتے وقت درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اور دوسری بات کہ سیرت کورس کو ایک عام ویڈیوز کی طرح سن کے گزاریں نہیں، میں یہ گزارش کروں گا آپ اس کو بار بار سنیں اور اس کے نوٹس بنائیں، اس کو بچوں کو سنائیں، گھر والوں کو، دوستوں کو، اس کو سننے سنانے کا ایک ماحول بنائیں تاکہ سیرت پڑھنے پڑھانے کے جو فائدے ہیں ہمیں معاشرے میں نظر آنا شروع ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے وحی نازل ہونے کا جو پہلا واقعہ پیش آیا غار حرا میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے تھے، وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، اس کی پوری تفصیل ہم پچھلے سبق میں ذکر کر چکے ہیں۔ غار حرا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جانا، وہاں تنہائی میں رہنا، وہاں عبادت کرنا، یہی سلسلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جاری تھا۔ ایک مرتبہ آپ غار حرا تشریف لے گئے اور غار حرا میں آپ موجود تھے حسب معمول، تو اچانک ایک فرشتہ آیا غار کے اندر، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو سلام کر کے کہا اقرا۔ اقرا کا مطلب پڑھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے ما انا بقارئ۔ ما انا بقارئ کے دو تین مختلف ترجمے کیے گئے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بقارئ۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے ما انا بقارئ، عربی میں ایک یعنی ما کا جو لفظ ہے نا، ما، یہ نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو آپ نے نگیٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کوسچن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ما انا بقارئ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ما انا بقارئ کہ میں کیا پڑھوں۔ بہرحال انہوں نے آپ کو کہا اقرا، لیکن جو زیادہ جمہور نے جس موقف کو لیا ہے، جمہور اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہی کہ میں نہیں پڑھ سکتا یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ استفہام اور سوالیہ جو مفہوم ہے، یہ ترجمہ جمہور نے اس کو یعنی جمہور کی رائے یہ نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑ کے دبایا، زور سے دبایا، اور اس زور سے دبایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے تکلیف ہونے لگی۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے زور سے پکڑا اور زور سے بھینچا، دبایا زور سے سینے سے لگا کر، اور اتنا زور سے دبایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی وجہ سے شدید تکلیف ہونے لگی، اور پھر چھوڑا اور فرمایا اقرا، اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کریم کی یہ 5 آیات حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھی کہ یہ آیات پڑھیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیات پڑھنے لگے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی، قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ جب آپ کو کہا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھنے لگے۔ اچھا، یہ جو پورا واقعہ ہوا اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وحی کی عظمت، وحی کا جلال، اس کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے اور الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ اے پیغمبر
ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ بہت بھاری کلام ہے. قرآن کریم ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. اتنا بھاری کلام، اور ظاہر یہ اس کا آغاز تھا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت پریشان سے ہو گئے. آپ فوراً جب یہ پورا واقعہ ہو گیا آپ کی کہ مطلب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ گھر تشریف لائے، اور جیسے ہی گھر تشریف لائے آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ مجھے چادر اوڑھاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ کو چادر اوڑھائی. کچھ دیر بعد آپ کی یہ جو گھبراہٹ والی جو کیفیت تھی آہستہ آہستہ یہ کم ہونے لگی. تو جب یہ کیفیت کم ہونے لگی اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تفصیل بتائی کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، اور آپ یہ فرمانے لگے کہ مجھ پہ ایسی کیفیت طاری ہے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ مطمئن رہیے، آپ ڈریے مت، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. تصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تحمل الکل، نادار جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تعین علی نوائب الحق، مصائب اور آسمانی آفات کسی پر آ جائیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایک اور یہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں. ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا آپ کبھی کسی فاحشہ عورت کے قریب نہیں پھٹکے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جس شخص کا کردار اور اخلاق اتنا اعلیٰ ہو اور جو انسانیت کی اس اعلیٰ درجے کی خدمت کرتا ہو، اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیز یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں، سمجھدار خاتون تھیں. یقیناً یہ انہوں نے سابقہ کتب انجیل وغیرہ میں یہ چیزیں پڑھ رکھی ہوں گی، اور اس کی کچھ تفصیل ہمیں پھر قرآن و حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس کے یہ اخلاق ہوں، جس کا یہ کردار ہو، جو انسانیت کی اس طرح خدمت کرتا ہو، اللہ اس کی کیسے مدد کرتا ہے. اس کی کچھ تفصیل میں آگے احادیث کی روشنی میں بھی عرض کرتا ہوں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کے سوا کوئی معاملہ نہیں کرے گا، لہٰذا جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کو عطا ہوا ہے اس کو قبول کیجئے اور مبارکباد قبول کیجئے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں. یہ وہ واقعہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ بن قصی. وہ ان کے پاس لے گئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو. ورقہ بن نوفل یہ زمانہ جاہلیت میں ہی بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں چونکہ حق دین عیسائیت تھا، انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر کے اور اسی پر اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور بت پرستی سے انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا. یہ سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ بھی کر رہے ہوتے تھے. اور جب حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں تو یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نابینا بھی ہو گئے تھے. ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو. ورقہ نے پوچھا اے بھتیجے تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا واقعہ بتا دیا. اس پر ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ورقہ نے آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی اس کو یقین ہو گیا ان کو کہ یہ حق ہے، اور اس کو انہوں نے تسلیم بھی کیا اور اس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا. اس کے بعد ورقہ کہنے لگے کاش میں اس وقت طاقتور، مضبوط، جوان ہوتا، یا کم از کم زندہ ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم مکہ سے نکالے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات پہ تعجب ہوا، اور تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول وہ پیغام لے کر نہیں آیا جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، مگر اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے.
اور آگے کہنے لگے اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا انصرک نصرا مؤزرا، تو میں تمہاری پورے طریقے سے، بھرپور طریقے سے میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ابو میسرہ کی ایک مرسل روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا، یہ جو واقعہ پہلے ذکر کیا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ہے، مرسل ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بھیجے گئے نبی ہیں، اور آپ کو عنقریب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم دیا جائے گا۔ بہرحال ورقہ بن نوفل سے آپ علیہ السلام کی یہ ملاقات رہی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور آپ کو اطمینان بھی دلایا، اور آپ ان کے ساتھ ان سے مل کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے بہت سے پہلو ہیں جس کی طرف ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل ہم آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آج کے سبق میں اس کو کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ ایک بات جو سب سے اہم ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت علی الاطلاق وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت وہ ایک عورت کی شخصیت ہے جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا حیثیت اور کیا مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کو سب سے پہلے قبول کرنے والی شخصیت عورت کی تھی، اور وہ عورت جو حضور علیہ السلام کی زوجہ اور حضور علیہ السلام کی بیوی تھی اور آپ کی زوجہ مطہرہ تھی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ وحی کے نزول کا جو سلسلہ ہوا یہ کس دن، کس مہینے، کس تاریخ اور کس سال میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں کون کون سے ایسے پہلو ہیں جس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وحی کا آغاز کس مہینے میں ہوا، اس کے بارے میں دو اقوال زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کے نزول کا آغاز، یہ جو سلسلہ شروع ہوا، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ دیگر کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ پر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ حضرات رجب کا بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہ دو قول ہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ رمضان میں شروع ہوا، وہ قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ القدر آپ جانتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور ایک دلیل اس کی یہ بھی دی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو معمول تھا غار حرا تشریف لے جانے کا، روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں تشریف لے جاتے تھے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن رمضان میں ہوا، لیلۃ القدر میں ہوا، اور آپ غار حرا بھی رمضان میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا جو آغاز ہوا ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں یہ نزول کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہ حضرات ان آیات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا، بلکہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوح محفوظ میں بیت العزہ میں قرآن کریم رمضان کی لیلۃ القدر میں ایک ساتھ نازل ہوا، جس کو علماء کہتے ہیں مفسرین جملۃ واحدہ، کہ قرآن کریم پورا ایک ساتھ لوح محفوظ میں یا بیت العزہ میں نازل ہوا۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام پر 23 سال کے عرصے میں وہ نازل ہوتا رہا۔ تو یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس کا یہ مطلب کہ لوح محفوظ میں اور بیت العزہ میں یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ رمضان المبارک میں شروع ہوا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام صرف رمضان المبارک میں تشریف لے جاتے تھے، تو ظاہر ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام یقیناً رمضان المبارک میں بھی تشریف لے جاتے تھے،
لیکن اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے تھے. لہٰذا اس دلیل سے یہ استدلال کرنا کہ یہ رمضان ہی میں آغاز ہوا ہے، یہ دلیل اتنی زیادہ مضبوط دلیل نہیں ہے. بعض حضرات نے یہ جو آیات ہیں اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں رمضان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، قرآن کریم میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے. یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم نازل لیلۃ القدر میں ہوا ہے یا اس کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے اندر لیلۃ القدر کے فضائل بیان کیے گئے، قرآن کریم میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے گئے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان دونوں اقوال میں بڑے بہترین طریقے سے تطبیق دی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ترجیح تو انہوں نے اس کو دی ہے کہ وحی کے سلسلے کا جو آغاز ہوا یہ رمضان المبارک میں ہوا ہے. اچھا، جو حضرات کہتے ہیں ربیع الاول میں، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، انہوں نے تطبیق اس طریقے سے دی، اور بیہقی کی ایک روایت کے ذریعے انہوں نے یہ تطبیق دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب نظر آنا شروع ہوئے، اور روایات میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب نظر آ رہے تھے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے. تو 6 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب نظر آتے رہے. یہ جو خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہوا، اور ربیع الاول اور رمضان میں 6 مہینے کا گیپ ہے. یہ جب 6 مہینے خوابوں کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد باقاعدہ جو آیات کی شکل میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، یہ رمضان المبارک میں نازل ہونا شروع ہوا. تو اس طریقے سے ان دونوں اقوال میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ وحی کا آغاز ربیع الاول میں ہوا، اس سینس میں، اس معنی میں کہ سچے خواب آپ کو ربیع الاول سے نظر آنا شروع ہو گئے. اور یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ وحی کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، اس سینس میں کہ باقاعدہ قرآن کریم کی آیات کے نزول کا جو سلسلہ ہے وہ رمضان المبارک میں شروع ہوا ہے. یہ ربیع الاول والی بات کی بھی بہرحال اہمیت اس وجہ سے ہے کہ صحیح روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے. تو آپ کو اگر ربیع الاول کے مہینے میں نبوت عطا کی گئی، اس کا مطلب 40 سال جیسے ہی پورے ہوئے آپ کو نبوت عطا کر دی گئی. اور اگر ہم رمضان کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 مہینے بعد، یعنی 40 سال اور 6 مہینے. تو ربیع الاول والی جو بات ہے یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے تطبیق دی جو میں نے بتایا، اس سے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے. وہاں 10 سال آپ رہے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی تھی، اور 40 سال آپ کی حیات طیبہ کے جو پورے ہوتے ہیں وہ ربیع الاول میں پورے ہوتے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کتنا عرصہ رہے اور مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ رہے. مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال رہے، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال گزارے ہیں. اس کے علاوہ بھی مورخین سیرت نگاروں نے کچھ اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن صحیح روایت جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال تو نبوت ملنے سے پہلے کی آپ کی زندگی تھی مکہ مکرمہ میں، 13 سال آپ کی نبوت ملنے کے بعد کی زندگی تھی مکہ مکرمہ میں، اور 10 سال ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز کس دن ہوا. یہ تو مہینے کی بات تھی کہ مہینہ کون سا تھا. اب آتے ہیں کہ دن کون سا تھا. تو اتنی بات تو طے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ پیر کے دن شروع ہوا ہے. یہ حدیث پہلے ہم ایک سبق میں عرض کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ اسی دن مجھ پر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا. اور بعض روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اسی دن میری بعثت ہوئی. تو اتنی بات تو طے ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ پیر کے دن شروع ہوا ہے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن بھی پیر کا دن تھا. یہ بھی اس حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بھی پیر کے دن ہوئی تھی. تاریخ کون سی بنتی ہے
تو جو حضرات کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوا، اور یہ 41 میلادی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کا 41واں سال شروع ہوا، اور 8 ربیع الاول پیر کا دن تھا جب آپ پر وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ اکثر سیرت نگاروں کی رائے یہی ہے۔ اچھا، اس قول کو دیکھیں تو اس قول کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ٹھیک 40 سال بنتی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن بھی 8 ربیع الاول ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کی جو تاریخ ہے وہ بھی 8 ربیع الاول بنتی ہے۔ بعض حضرات نے اس میں یہ کیا، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے، دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول نہیں، 9 ربیع الاول کی تاریخ بنتی تھی 610 عیسوی، یعنی جو سال تھا 610 عیسوی کا سال تھا، پیر کا دن تھا، 12 فروری کی تاریخ تھی، اور 41 میلادی اور 9 ربیع الاول۔ 9 ربیع الاول وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پیر کا دن اگر آپ کیلنڈر کا حساب کریں، پیچھے جا کے دیکھیں تو پیر کا دن 8 ربیع الاول کو 41 میلادی میں 610 عیسوی میں بنتا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ 8 نہیں 9 ربیع الاول۔ اور یہ بات میں پہلے جب ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں ہم نے بات کی، وہاں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ اتنا حساب کرتے ہیں تو ایک دن کا گیپ آ جانا اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی تفصیل میں اس سبق میں بتا چکا ہوں جہاں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا، ان کا بھی آپس میں مختلف اقوال ہیں کہ بھائی وہ تاریخ کون سی تھی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں 7 رمضان المبارک تھی، کچھ کہتے ہیں 17 رمضان المبارک تھی، کچھ کہتے ہیں 18 رمضان المبارک تھی۔ آپ اگر کیلنڈر کا حساب کر کے دیکھیں نا کہ پیر کا دن کن کن تاریخوں میں بن سکتا ہے ممکنہ طور پر، اس سال میں جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی، بعثت آپ کی ہوئی، تو اس میں پیر کا دن 7 رمضان کو آ رہا ہے، 14 رمضان کو آ رہا ہے، 21 رمضان کو آ رہا ہے، اور 28 رمضان کو آ رہا ہے، یعنی یہ 4 دن ہیں جس میں 4 تاریخ ہیں جن میں پیر کا دن آتا ہے۔ ان تاریخوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کو اگر قرآن کریم کی جو سورۃ القدر کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر کی اس آیت سے جوڑا جائے اور اس سے استدلال کیا جائے کہ قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شب قدر میں شروع ہوا، اور پھر رمضان کی ان 4 تاریخوں کو دیکھا جائے تو ان میں شب قدر جو ہمیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، تو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی پہلی طاق رات 21 بنتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 21 رمضان المبارک وہ تاریخ بنتی ہے جس تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی وجہ سے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ وحی کے سلسلے کا جو آغاز ہوا ہے وہ 21 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ اور اگر ہم شمسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ اگست کی 10 تاریخ بنتی ہے، 10 اگست 610 عیسوی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر دیکھیں تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال اور 6 مہینے تھی۔ یہ وہ ساری تفصیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز کس مہینے میں ہوا، کس دن ہوا، کس تاریخ کو ہوا، اور کس سال میں ہوا، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت 40 سال کی عمر میں کیوں ہوئی، اس کی ظاہر حقیقی حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن علماء کرام نے، مفسرین، محدثین، سیرت نگاروں نے اس میں جو بہت بڑی ایک حکمت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس دنیا کے اندر وہ تدریج کا ہے۔ تدریج کا مطلب کوئی بھی کام کیا جائے وہ گریجولی کیا جائے، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بمرحلہ، ایک ایک قدم لے کر وہ کام کیا جائے۔ ایک دم سے یہ جو ہمارے بعض لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ راتوں رات کو انقلاب آ جائے، راتوں رات سسٹم تبدیل ہو جائے، ایک دم ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں، ایک دم لوگ نیک بن جائے، ایک دم میرا بیٹا نمازی بن جائے، ایک دم میری بیوی بالکل 100% ٹھیک ہو جائے، ایک دم میرا شوہر بالکل جناب ایک نمبر پرفیکٹ ہو جائے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، ہم چیزوں کو ایک دم اچانک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ آج کسی نے پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی، ہوٹل کا نام تھا اچانک ہوٹل۔ تو یہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ اچانک ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کا نظام یہ کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو لڑکپن میں ایک وقت لگتا ہے، پھر نوجوان ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر جوان ہونے میں وقت لگتا ہے، یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے، جن تجربات سے، جن مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا، ہر طرح کی مشکل سے آپ کو گزارا گیا، مختلف لوگوں سے آپ کو ڈیل کرنی پڑی، معاملات ہوئے، آپ معاہدات میں شریک ہوئے، آپ نے سفر کیے، آپ نے جناب تجارت کی، بزنس کیا، لوگوں سے ملے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا، آپ کی اولاد ہوئی، آپ کی اولاد میں سے کئی اولاد کی وفات ہو گئی. ان سارے مراحل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے. تو اس سارے عرصے میں آپ معاشرے کے تمام مسائل سے، گراؤنڈ ریالٹیز سے، لوگوں کے جو ریئل ایشوز ہیں ان سے آپ کو اچھی طرح واقفیت بھی ہو گئی، اور لوگوں میں آپ کی ایک شناخت اور پہچان بھی پیدا ہو گئی کہ بھائی یہ شخصیت کتنے اعلیٰ اخلاق اور کتنے اعلیٰ کردار کی مالک ہے. تو آپ کو لوگوں کی ساری حقیقتیں پتہ چلی، اور لوگوں کو آپ کے اخلاق اور کردار کا پتہ چلا، اور آپ کی جو پرسنالٹی تھی، اس کی ایک شخصیت، اس کی ایک وجاہت، اور ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کا ایک چرچا تھا عرب کے اندر، پورے عرب معاشرے کے اندر، صادق اور امین اور با کردار اور با اخلاق. ساری دنیا آپ کو اس ٹائٹل سے پہچانتی تھی اور جانتی تھی. تو یہ اس مقام پر جب ایک معاشرے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اسٹیٹس ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان تجربات سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی باقاعدہ بعثت فرمائی، اور باقاعدہ آپ پر وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا. تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں، چاہے ہم دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ بھئی کسی بھی کام کے لیے جو ایک ڈیو پروسیس ہے، اور جو ایک طریقہ کار ہے، جو اس کے لیے ایک ڈیوریشن چاہیے، تو اس کا ہمیں انتظار ضرور کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، موٹیویشنل سپیکرز کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، میڈیا کی چکا چوند کی وجہ سے، جو ہم دیکھ رہے ہیں فلاں مالدار ہو گیا، اس کے پاس گاڑی ہے، وہ راتوں رات مالدار ہو گیا، وہ راتوں رات کامیاب ہوگا. اس کی وجہ سے ہماری جو نفسیات بنتی جا رہی ہیں، اس کا ہماری سائیکی پہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہر کام میں شارٹ کٹ تلاش کرنے لگے ہیں. کامیابی کا شارٹ کٹ، مالدار ہونے کا شارٹ کٹ، راتوں رات مالدار ہو جائیں. وہ کسی نے لکھا تھا کہ بھائی میں نے بھی کسی موٹیویشنل سپیکر کو سنا تھا، اور میں بھی راتوں رات مالدار ہو گیا. اس سے پوچھا بھائی کیسے مالدار ہوئے؟ تو کہا کہ بھائی گھر میں ابا کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، 40 لاکھ کی 30 لاکھ میں بیچ دی، راتوں رات 30 لاکھ روپے آ گیا میرے پاس. یہ کون سا شارٹ کٹ ہے بھائی؟ تو یہ جب انسان کے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے نا کہ میں نے بس 20 سال کی عمر میں ملینئر بننا ہے، بلینئر بننا ہے، اور ارب روپے میں نے کمانے، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا. بھائی ہو سکتا ہے کوئی بن گیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی اس طرح بنتا رہے گا. یہ جو ہم اس نفسیات کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، یہی ہمیں سٹریس میں لے جا رہا ہے، ڈپریشن میں لے جا رہا ہے، ٹینشن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے نہ کمائیں، آپ کامیاب انسان نہ بنیں، ظاہر ہے کہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اس طریقے سے پاگل بنا دینا اور شارٹ کٹ کی تلاش میں اس طرح رہنا کہ بس ابھی جو مجھے کامیابی حاصل ہونی ہے ساری زندگی میں، وہ ابھی حاصل ہو جائے، اسی وقت حاصل ہو جائے. یہ طرز عمل فطرت سے جنگ ہے، فطرت سے تصادم ہے، اور یہ ہماری نفسیات بنتی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. نمبر ایک، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم جو لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، پھر ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ہو نہیں پاتے. اور دوسرا، کچھ موٹیویشنل سپیکر ہمیں کسی بھی کہانی کا، کسی بھی پکچر کا ایک رخ دکھاتے ہیں، اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے، اس کا جو دوسرا پہلو ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی، ٹینشن، اور یہ جو عدم توازن کا ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، بلکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 40 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ نبوت عطا نہیں کرتے. اس پر کوئی صریح روایت تو نہیں ہے، یہ بات مشہور ہے، کوئی صریح روایت، کوئی صحیح روایت اس میں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر میں ہی نبوت عطا کرتے ہیں. لیکن تاریخی روایات میں اگر آپ غور کریں تو اکثر انبیاء کرام کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک میچور لائف، 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے نا، بڑی میچور لائف ہوتی ہے، زندگی کے سارے گرم سرد ہر طرح کی چیزیں وہ دیکھ چکا ہوتا ہے انسان. تو اس میچورٹی کے لیول پہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرتے ہیں، کسی کی بعثت کرتے ہیں، ان کو اپنا پیغمبر اور اپنا رسول اور اپنا نبی بناتے ہیں. یہاں ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں، قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی تھی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو
اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی عطا کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے، انہوں نے کہا بچپن میں کہا تھا قال انی عبد اللہ، میں عبد اللہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا۔ تو اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو مطلب ہے، ظاہر ہے کہ اس بچپن کی عمر میں وہ باقاعدہ ایسے نبی، ایسے پیغمبر تو نہیں تھے کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو دین کی، مذہب کی ترویج اور دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو نبی بنانا ہے، ان کو نبوت عطا کرنی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اس معنی میں پیدائشی نبی ہوتا ہے، بچپن سے نبی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ پہلے سے کر رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس شخصیت کو نبوت عطا کرنی ہے، لیکن باقاعدہ وہ جو تاج ان کے سر پہ پہنایا جاتا ہے اور ان کو باقاعدہ ایک مشن دے کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ اب آپ میرا پیغام لے کر انسانیت کے پاس جائیں، اس کی ایک خاص لمٹ اور ایک خاص ایج ہوتی ہے، ایک خاص عمر ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو، پیغمبروں کو یہ منصب اور یہ ذمہ داری عطا کرتے ہیں، اور پھر انبیاء جا کر اللہ کا پیغام اپنی قوم اور انسانیت کو پہنچاتے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں اس واقعے کے اندر جو کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، عام طور سے اس پہ ڈسکشن بھی کی جاتی ہے، بات بھی کی جاتی ہے، اور ہم چونکہ سیرت کو پورا ایک کورس کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، عام طور سے جو عوامی بیانات ہوتے ہیں، عوامی لیکچر ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے اتنی گہرائی میں، اتنی تفصیل میں یہ بات ڈسکس نہیں کی جاتی، لیکن ہم اس کو چونکہ کورس کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو ہم تھوڑا گہرائی میں جا کے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تاکہ ایک پوری پکچر ہمارے سامنے واضح ہو سکے۔ یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضور سے کہا اقرا، پڑھیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک اقرا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کچھ لکھا ہوا لے کر آئے تھے اور آپ کو یہ کہنے لگے کہ آپ یہ پڑھیے۔ چنانچہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت یہ ذکر کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل ریشم کا ایک صحیفہ لے کر آئے تھے، اور جو جواہرات سے مزین تھا، پورا ڈیکوریٹڈ تھا، اور وہ صحیفہ آپ کے ہاتھ میں دیا اور کہا اقرا، کہ اس صحیفے کو پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں امی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے میں لکھی ہوئی تحریر نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اور دوسرا مطلب اس کا سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی تحریر لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہیں پڑھو تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی لکھی ہوئی چیز آپ اس کو پڑھوا رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات آپ اس کو کسی ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ پڑھوانا چاہتے ہیں زبانی، تو آپ اس کو کہیں اقرا، کہ آپ پڑھیں، مطلب یہ کہ جو میں پڑھنے لگا ہوں آپ بھی اس طرح پڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، پڑھ کے سناؤں گا، آپ بھی میری طرح اس چیز کو پڑھیے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ایسی تھی، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ اقرا، آپ پڑھیے، یعنی جو میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ اسی وجہ سے جو بعض روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف اقرا، میں کیسے پڑھوں؟ اور جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ بعض حضرات نے ما انا بقارئ کا جو ترجمہ کیا ہے، ما انا بقارئ، کہ میں کیا پڑھوں، تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ ما استفہامیہ ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ جو میں نے بتایا کہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ ما انا بقارئ یہ استفہام نہیں ہے، سوال نہیں ہے، بلکہ یہ نفی ہے کہ بھائی میں پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ استفہام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا، اور ظاہر ہے کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں کیا چیز پڑھوں، کیف اقرا، تو پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری آیات حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دہرائیں۔ اور ایسی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اس کا مطلب ظاہر یہی ہوگا، یہ بات تو کئی روایات میں وضاحت سے موجود ہے کہ اس وحی کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک رعب اور ایک آپ کی عجیب سی ایک کیفیت تھی۔ ظاہر ہے اس کو ایک نبی ہی محسوس کر سکتا ہے کہ وحی کا کیا بوجھ ہوتا ہے، کوئی عام انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رعب کی کیفیت کی وجہ سے پوچھنے لگے کہ میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں۔ تو اور ظاہر ہے جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دبایا، بھینچا، تو اس کی وجہ سے آپ اور پریشانی کی کیفیت میں، بے چینی کی کیفیت میں تھے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، کہ بھائی میں نہیں پڑھ پاؤں گا، یعنی جو میری کیفیت ہو گئی ہے، میں کچھ پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو اس صورت میں ما انا بقاری کا یہ ترجمہ ہوگا کہ میری کیفیت ایسی ہے کہ میں پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔
تو اگر کوئی لکھی ہوئی چیز تھی تو اس کا یہ مطلب ہوگا ما انا بقارئ کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں اس رعب کی کیفیت کی وجہ سے پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے جو عموماً اس پہ بھی بعض اوقات بات چیت ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو یہ سیرت کا ہی ایک پہلو ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ذکر کر دینا۔ اجمالاً مختصراً میں ذکر کروں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لکھتے پڑھتے تھے یا لکھتے پڑھتے نہیں تھے۔ دیکھیں اتنی بات تو قرآن کریم کی آیت سے بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ 40 سال کی عمر تک، یعنی جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ کہ اے پیغمبر تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے کہ اے پیغمبر تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو باطل کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جو باطل پرست لوگ ہیں، وہ اس میں شک کرنے لگتے۔ وہ کیا شک کرنے لگتے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے، ممکن ہے جو کافر ہیں، جو باطل پرست ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، وہ یہ کہتے کہ اصل میں انہوں نے فلاں کتاب پڑھ رکھی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے فلاں سے تعلیم حاصل کی ہے، اس وجہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے فلاں جگہوں کتابوں میں یہ چیزیں پڑھی ہیں، اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ لکھا نہ پڑھا، نہ آپ کا کوئی استاد تھا، تو ایسا کوئی اعتراض کرنا چاہتا بھی تو حضور پہ یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھا، اس طریقے سے محفوظ رکھا کہ کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ اعتراض نہ کر سکے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کچھ اسی طرح کا مفہوم سورہ شورى کی ایک آیت میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا کہ اے پیغمبر آپ کو اس سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے۔ ما كنت تدری ما الکتاب، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ولا الایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا، اس قرآن کو ہم نے ایک نور بنایا، اور اس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب تک نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام لکھتے اور پڑھتے تھے یا نہیں لکھتے اور پڑھتے تھے؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی آیات میں ایک صفت بیان کی ہے، وہ صفت ہے الامی، امی۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی جو امی ہے، یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ رسول جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، ان کو پاکیزہ بنائیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس سے پہلے وہ سارے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یہاں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صفت ہے وہ امی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ کہ بھائی اللہ پر ایمان لاؤ اور نبی امی پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی جو صفت بیان کی وہ امی بیان کی۔
تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم امیا لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب، کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، وہ نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ حساب کتاب کرتے تھے. لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عنکبوت کی یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 48 کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، یعنی اس آیت کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور دلیل کے پیش کیا. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد لکھتے اور پڑھتے اور حساب کتاب وغیرہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اس میں علماء کرام کی دونوں طرح کی آراء ہیں. تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے دونوں آراء کو ذکر کیا ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام لکھتے اور پڑھتے تھے، اور وہ استدلال کرتے ہیں صلح حدیبیہ کی اس روایت سے. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں صلح حدیبیہ جب ہم پڑھیں گے وہاں اس کی تفصیل میں عرض کروں گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، کہ بھائی یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان ہو رہا ہے. اس پر ان کے صاحب کہنے لگے مکہ کے مشرکین میں سے کہ بھائی یہ محمد الرسول اللہ نہ لکھیں، ہمارا تو آپ سے سارا مسئلہ اسی پر ہے، آپ اس کو محمد ابن عبداللہ لکھیں، کہ ھذا ما قاضى علیہ محمد ابن عبداللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ بھائی یہ مٹا دیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے لکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میری یہ ہمت نہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کے لفظ کو کاٹوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کاٹ دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ لیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے فَكَتَبَ وَلَا يُحْسِنُ أَن يَكْتُبَ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ لکھا لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت اچھے طریقے سے لکھنا نہیں جانتے تھے. فَكَتَبَ وَلَا يُحْسِنُ أَن يَكْتُبَ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا. اس روایت سے وہ حضرات استدلال کر کے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد لکھ لیا کرتے تھے. اور اس روایت میں چونکہ اس بات کی صراحت ہے فَكَتَبَ، کہ آپ نے لکھا، اس لیے ان حضرات کا یہ قول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے بعد لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. دیگر کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد بھی نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صفت ہے امی، آپ کو امی قرار دیا گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ نے پڑھی کہ امی کا مطلب کیا ہے، کان لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب، کہ آپ پڑھتے بھی نہیں تھے، لکھتے بھی نہیں تھے، حساب بھی نہیں کرتے تھے. تو امی جو کہا جاتا ہے لغت کی یعنی جب آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے، ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو امی کا معنی تمام لغات کی تمام ڈکشنریاں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو امی کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جو نہ لکھے، جو نہ پڑھے، اس کو امی کہا جاتا ہے. اب امی کو امی کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ام کی طرف نسبت ہے نا، والدہ کو کہتے ہیں. تو عرب کے معاشرے میں ظاہر ہے مرد پڑھے لکھے ہوتے تھے، عورتیں اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی عام طور سے، تو اس لیے کی طرف نسبت کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کی طرف نسبت اس لیے کی گئی، جو لغوی جو ڈکشنری جو لغت کے ماہرین ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. بعض رات کہتے ہیں کہ امی اصل میں نسبت اس لحاظ سے ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، اس نسبت سے امی کو امی کہا جاتا ہے. اچھا، کچھ حضرات نے یہ کہا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد لکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ امی کی نسبت ام القرى مکہ کو کہا جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امی اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ آپ ام القرى کے رہنے والے تھے، یعنی مکہ کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو امی قرار دیا گیا. بہرحال جو دوسری رائے ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد بھی لکھتے نہیں تھے اور پڑھتے نہیں تھے. پھر ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو صلح حدیبیہ کی روایت اس میں تو ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا، تو اس کے بارے میں وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ لکھنے کا حکم دیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کام کے لکھنے کا حکم دیتا ہے کسی کو تو اس کی نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر بادشاہ اگر کوئی
کسی سے خط لکھواتا ہے کہ بھائی میری طرف سے یہ خط فلاں کو لکھ دیں، تو ظاہر ہے وہ بادشاہ نے خط خود نہیں لکھا ہوتا، لیکن جب بات کی جاتی ہے تو یہی کہی جاتی ہے کہ بھائی بادشاہ نے فلاں کو یہ خط لکھا ہے، حالانکہ وہ خط بادشاہ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں ہوتا، وہ لکھوایا ہوتا ہے، لیکن حکم دینے والے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو آتا ہے کہ آپ نے لکھا ہے، اس کا مطلب آپ نے کسی سے لکھوایا۔ اور اس کی ایک دلیل وہ حضرات یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے۔ کئی صحابہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی کی کتابت فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو پوچھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہے، اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ کوئی ایسی صریح واضح حدیث، صحیح اور صریح ایسی روایت نہیں جس سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد باقاعدہ آپ کچھ لکھتے ہوں، باقاعدہ کچھ پڑھتے ہوں۔ ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں ایسی کوئی چیز شامل کبھی رہی ہو۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو صفت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کی خوبی ہے، یہ آپ کا بہت بڑا وصف ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیات ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آگے اللہ نے فرمایا علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دیکھیں جو لکھنا پڑھنا ہے نا، یہ لکھنا پڑھنا اپنی ذات میں خود کوئی مقصود نہیں ہے، اپنی ذات میں کوئی مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھئی آدمی جب پڑھتا ہے، لکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے، کوئی ہنر، کوئی اسکل، کوئی صلاحیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو لکھنا، آپ لکھنے کے ذریعے یا پڑھنے کے ذریعے خود لکھنا فی نفسی اٹ سیلف یہ کوئی مقصود نہیں ہے، پڑھنا اٹ سیلف یہ کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس لکھنے سے نتیجہ کیا حاصل ہوگا، اس پڑھنے سے نتیجہ کیا حاصل ہوگا کہ اس سے کوئی علم، کوئی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو سکھانا چاہے تو بغیر قلم کے، بغیر کتاب کے، بغیر تحریر کے بھی اللہ سکھا دیتا ہے۔ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ماں کی چھاتی سے دودھ پینا ہے اور کس طریقے سے پینا ہے، میں نے رونا ہے تو ماں مجھے سینے سے لگائے گی اور اللہ تعالیٰ میرا پیٹ بھر دے گا۔ یہ علم اس کو اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ علم اللہ نے اس کو کسی قلم کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے نہیں دیا۔ پھر اسی طرح انسان اپنی زندگی میں تجربات سے جو ہزاروں بیسیوں چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی قلم، کسی کتاب لکھنے پڑھنے سے بعض اوقات، بلکہ ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ وہ باتیں جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گی، یہ باتیں کسی کتاب میں، کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ تو آپ جب کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب بھئی یہ وہ علم ہے جو انسان کو تجربے سے، ایکسپیرینس سے، عمر گزارنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو لکھنا پڑھنا اٹ سیلف کوئی مقصود نہیں ہے، اصل مقصود اس سے وہ رہنمائی، وہ تجربہ، وہ علم، وہ ہدایت، وہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری دنیا کا رہنما، پیغمبر، رسول، نبی، قائد، لیڈر بنا کر بھیجا، اور ساری انسانیت کی اللہ تعالیٰ کے پیغام سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دکھایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خالص رسول ہیں، یعنی آپ کے رسول ہونے کی صفت کا کمال اس چیز میں ہے کہ آپ کے پاس ساری کی ساری چیزیں، سارا کا سارا پیغام، ساری کی ساری رہنمائی، سارا کا سارا علم یہ محض اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ کی نبوت کے لیے ایک بہت بڑا وصف بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ترجیح دی ہے، جو دوسرے حضرات کا قول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی صحیح روایت سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ کچھ لکھتے ہوں، کچھ پڑھتے ہوں، کسی روایت سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا علم، ساری رہنمائی، ساری ہدایت، جتنے رائج اسباب تھے، جتنے رائج ریسورسز تھے، قلم اور جناب تحریر اور لکھنا پڑھنا، ان سب سے ماورا ہو کر براہ راست اللہ سے حاصل شدہ علم تھا،
جو اللہ تعالیٰ نے، جو حضور علیہ السلام نے انسانیت تک منتقل کیا. علامہ طاہر ابن عاشور رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جو ہے ان کی التحریر والتنویر، اس کے اندر اس پہ بڑی تفصیلی بات لکھی ہے، بہت تفصیل سے اس کلام کو واضح کیا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں. اس کا کیا مطلب؟ یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی. عموماً یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ باتیں جو عوام کے سامنے کسی عوامی سیشن میں، کسی لیکچر میں نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں، آپ کی سوانح حیات پڑھ رہے ہیں، آپ کی سیرت پڑھ رہے ہیں، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کو سمجھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو میں نے اس کورس کا حصہ بنا دیا کہ چلیں یہ بھی ایک پہلو ہے، اس بات کے بھی جتنے پہلو ہیں علماء نے اس پہ جو لکھا ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اسی واقعے میں ایک اور چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، یا جو واقعے کا ایک اہم حصہ ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا. آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ ظاہر ہے حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ایک انسان تو اپنی وسعت کی حد تک کوشش کر کے کچھ اس سے نکال سکتا ہے، اخذ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ رہنمائی ملے. تو اس کی سیرت نگاروں نے، علماء نے مختلف وجوہات اور حکمتیں بیان کی ہیں. ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو باہر سے، خارج سے حضور علیہ السلام کے پاس آئی ہے. اس کو یوں سمجھیں، جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی شخصیت پر جو اعتراضات کیے، جو انہوں نے کتابیں لکھی، ان اعتراضات میں سے یا ان باتوں میں سے ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو سارا پیغام دیا، قرآن پیش کیا، یہ حضور علیہ السلام کے اپنے کچھ جذبات تھے، کچھ خیالات تھے. معاذ اللہ آپ چونکہ غار حرا میں ہوتے تھے، آپ سوچتے رہتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے، تنہائی میں رہتے تھے، تو اس سے آپ کو معاذ اللہ یہ خیال ہونے لگا کہ بھائی مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور میں لوگوں کو یہ پیغام دوں. یہ ان کے وہ اعتراضات ہیں جو انہوں نے حضور علیہ السلام کی شخصیت پہ کیے. حضرت جبریل علیہ السلام کا اس طریقے سے آنا اور ایک دفعہ دبانا، پھر دوسری دفعہ دبانا، پھر اس طرح پورا ایک مکالمہ ہونا، یہ اس بات کو بہت کلیئر طریقے سے واضح کر دیتا ہے کہ بھائی یہ کوئی اندرونی خیالات، کوئی جذبات، کوئی احساسات نہیں تھے، بلکہ یہ خارج سے، باہر سے کوئی چیز آئی وحی کی شکل میں جو حضور علیہ السلام پر آئی، اور آپ نے یہ پیغام انسانیت کو دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر انسان اپنی سوچ سے، اپنے احساسات اور اپنے جذبات سے کچھ سوچتا ہے تو کیا اپنے جذبات اور احساسات سے وہ اتنا بڑا نظام انسانیت کو دے سکتا ہے کہ جس سے کامیاب سسٹم، کامیاب نظام دنیا میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا. 23 سال کی مختصر زندگی، مختصر عرصے میں حضور علیہ السلام نے انسانیت میں جو انقلاب برپا کیا، کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ نظام سیاست، نظام معیشت، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، فیملی سسٹم، سول لا، کرمنل لا، سارا ملک چلانے کا نظام، نظام حکومت، آپس کے تعلقات، خاندانی نظام، سماجی تعلقات، ایک ایک چیز حضور علیہ السلام نے انسانیت کو سکھائی، اور ایسی پرفیکٹ کہ آج تک کوئی اس کا توڑ، اس کا تقابل، اس کا مقابلہ کسی طریقے سے اس کو دلیل کی دنیا میں غلط ثابت نہیں کر سکا ہے. ظاہر ہے کہ یہ انسان اپنے خیالات سے، اپنے جذبات اور اپنے احساسات سے یہ سب کچھ پیش نہیں کر سکتا. حضرت جبریل علیہ السلام نے جو حضور علیہ السلام کو دبایا، اس میں ایک حکمت علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کو اس طریقے سے دبانا، یہ اس کی ایک وجہ، ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو ایک پر جو وحی کا ایک رعب تھا، میں آپ کو آگے کچھ تفصیل بتاؤں گا کہ وحی کا کیسا رعب ہوتا تھا، وحی کا کیسا بوجھ ہوتا تھا حضور علیہ السلام پر. شدید سردی کی حالت میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، تاکہ حضور علیہ السلام کے اندر اس کلام کو ایکسیپٹ کرنے کی وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر میں پیدا کرتے ہیں وہ پیدا کر دی جائے. ظاہر ہے وہ اللہ جانتے ہیں، پیغمبر جانتے ہیں، کوئی غیر نبی جو نبی نہ ہو وہ اس کیفیت کو، ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے جو کسی رسول اور کسی پیغمبر کو ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. حضور علیہ السلام سے بھی یہ طرز عمل ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام
بیت الخلاء تشریف لے گئے. جب آپ واپس تشریف لائے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پوچھا کہ بھائی یہ کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس نے. تو روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فضمنی الی صدری، سبحان اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے سے ملا لیا، اور سینے سے ملانے کے بعد فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا، کتاب کا علم عطا کر دے. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس کو حکمت اور دانائی عطا کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے عبداللہ ابن عباس کو سینے سے لگا کر یہ فرمایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اہم دعا دینے کے لیے، کوئی اہم بات سمجھانے کے لیے، دیکھیں آپ جب کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، کوئی پیغام دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے ہزاروں طریقے ہیں نا. کبھی آپ کسی سے سوال پوچھ کے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ، کبھی انڈائریکٹ، کبھی کسی کے ذریعے سے، کبھی ماحول کے ذریعے سے، کبھی کوئی چیز ویژولائز کر کے، کبھی ویڈیو دکھا کر. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی کو سینے سے لگا کر کوئی دعا دی جائے، سینے سے لگا کر کوئی اہم بات بتائی جائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء سے ہمیں اس طرح کا عمل بھی سننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے کہ بھئی کسی عالم نے کسی کو کوئی بات سمجھانی چاہی تو اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھئی ان کو سینے سے لگایا اور کوئی نصیحت کی، کوئی بات کی. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے وہ بات دل و دماغ میں ایسی پیوست ہو جاتی ہے، ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ پھر وہ کبھی نکلے گی نہیں. اس میں اور کیا حکمتیں ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ وہ کچھ چیزیں جو علماء کرام نے اس واقعے میں اور یہ جو واقعے کا یہ حصہ ہے اس کی تفصیل میں لکھی ہیں اور پیش کی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھبراہٹ تھی، جو ہم نے پڑھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے اور فوراً گھر تشریف لائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی بہت سی وجوہات علماء نے لکھی ہیں. اچھا، مستشرقین نے اس پر بھی، اورینٹلسٹ نے جو اعتراضات کی ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شک تھا، اس وجہ سے آپ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو نبوت کا پتہ نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے یہ بات کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھبراہٹ کی ہرگز یہ وجہ نہیں تھی. قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفاء میں اس پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ گھبراہٹ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایکسٹرا آرڈینری، غیر معمولی واقعہ تھا. یعنی کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جانا کوئی معمول کا واقعہ تو نہیں ہے نا. نبوت کی ایک ذمہ داری، نبوت کا ایک بوجھ، اس کو کوئی عام آدمی محسوس کر ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، کسی کو خواب میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو خواب میں بعض اوقات اگر کوئی ایسی چیز اس کو نظر آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان گھبرا جاتا ہے، بعض اوقات انسان کبھی چیخیں مارنے لگ جاتا ہے، حالانکہ خواب ہی ہوتا ہے، لیکن کیا اس کی کیفیت ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے. تو بشر پر، انسان پر اللہ کی طرف سے براہ راست وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جانا بہت بڑی بات ہے. اور جیسے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو نبی کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، تو اتنی عظمت اور اتنی شان والا کام کہ پوری امت کی ذمہ داری حضور کو دے دی گئی. یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے. دیکھیں اس کو آپ یوں سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ والد اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا فضول خرچی مت کرو، پیسے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی مشکل ہوتی ہے اور کتنی ہمیں خجل خواری کرنی پڑتی ہے، باس کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کسٹمر کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو تھوڑا طریقے سے خرچ کیا کرو. والد جس احساس کے ساتھ یہ بات 7 سال 10 سال 15 سال کے بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، کیا والد کے ان احساسات کو یہ بچہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابو ایک بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، وہ اڑاتا رہتا ہے پیسہ، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن یہی 15 سال کا بچہ جب خود 30 35 40 سال کا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا 15 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو یہی اپنے بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، پھر اس بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ وہ ساری چیزیں گزری نہیں جو اس پہ گزر رہی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کے بعد آپ کے کیا احساسات ہیں، کیا آپ کے جذبات تھے، کیا آپ کی کیفیت تھی؟ ظاہر ہے اس کو کوئی نبی کے علاوہ کوئی محسوس کر نہیں سکتا. لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ کوئی معمول کا واقعہ نہیں تھا، کوئی روٹین کی چیز نہیں تھی، بالکل روٹین سے ہٹ کے ایک چیز تھی. تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کیفیت تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کپ کپی طاری ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے.
کسی پر اگر دنیا کی کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے نا، وہ کتنا ایک مثال کے طور پر کسی کو یہ پتا ہو کہ بھائی اب میری بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، گھر کا کرایہ میں نے دینا ہے، بل میں نے دینا ہے، فلاں فلاں فلاں، کتنی اس کو ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر پوری امت کی ذمہ داری دے دی جائے اور پھر پوری امت کی بھی، آخرت کی بھی، دنیا کی بھی ذمہ داری دے دی جائے کہ ان کو دنیا میں کامیابی کا سسٹم نظام بھی دینا ہے اور آخرت کی کامیابی کا نظام اور سسٹم بھی دینا ہے، کیا کوئی معمولی بات ہے؟ اس کو کوئی عام آدمی کسی بھی طرح محسوس کر سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے اس کو؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس گھبراہٹ اور بے چینی کی ایک وجہ یہ تھی کہ کئی چیزیں جمع ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ بشر سے فرشتے کی ملاقات ہو رہی ہے، انسان سے فرشتے کی ملاقات ہو رہی ہے، خود ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ پھر وہ فرشتہ بھی عام فرشتہ نہیں، سارے فرشتوں کا سردار ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ ملاقات بھی ایسے نہیں ہو رہی کہ فرشتہ آئے بات چیت کرے، بلکہ آپ کو کہا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے زور سے دبا رہے ہیں، بھینچ رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، بار بار آپ کو بھینچ رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں پڑھیں۔ یہ تیسری ایسی بات جمع ہو گئی کہ اس طریقے سے آپ کو دبا رہے ہیں کہ آپ کو شدید تکلیف ہونے لگی۔ اب پہلی ملاقات میں یہ ساری چیزیں اس طریقے سے جمع ہو جائیں تو یہ پورا منظرنامہ اگر آپ بنا کر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ایک بشر ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ کپ کپی کا طاری ہونا، آپ کا گھبرانا، گھبراہٹ کا شکار ہونا، یہ بالکل ایک نیچرل فینومینا ہے، بالکل ایک فطری سی چیز ہے۔ اور تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ وحی کا جو بوجھ ہے، وحی کی جو ذمہ داری، میں پہلے آیت پڑھی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ بھئی ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، تو اس کے بوجھ کو کوئی پیغمبر ہی محسوس کر سکتا ہے۔ تو اتنا بوجھ والا، اتنا بھاری کلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا تو ظاہر ہے اس کا ایک بوجھ محسوس ہونے کی وجہ سے، اور یہ پہلی دفعہ وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر ہے اس کا اور زیادہ بوجھ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مانوس ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں میں پتہ چل جاتا تھا، سردی کی حالت میں آپ کے جسم پہ پسینہ آ جاتا تھا، سواری پہ سوار ہوتے تھے، سواری بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی جو ٹانگ مبارک تھی وہ میری ران پہ تھی، جب آپ پہ وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا مجھے ایسے لگا کہ میری ران پھٹ جائے گی، اتنا بوجھ وحی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گھبراہٹ کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہیں تھی، اسی طرح ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کا جانا، حضرت خدیجہ کا حضور کو لے کے جانا، یہ بھی کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ گھبراہٹ جو تھی یہ بھی وہی ساری وہ کیفیات تھی جس کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل عرض کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ورقہ بن نوفل کے پاس جانا یہ بھی اسی ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ بعض اوقات انسان جب ایسی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے اور کوئی اس کو تسلی دے دے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ تسلی دینے والا مرتبے میں کم ہو اور جس کو تسلی دی جا رہی ہے وہ مرتبے میں بلند ہو۔ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ورقہ بن نوفل رسول پیغمبر نہیں، عام انسان ہے، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مرتبے میں کوئی کم شخص اپنے سے مرتبے میں کسی بڑے شخص کو تسلی دے۔ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے پاس جانے سے ظاہر ہے حضور کو مزید اطمینان پکا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تھی نا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے آپ دکھا دیجئے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، اللہ بالکل رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھا دیا۔ تو ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سوال تھا معاذ اللہ اس وجہ سے تو نہیں تھا، اللہ نے پوچھا، حضرت ابراہیم نے بتایا کہ میرا ایمان ہے لیکن اطمینان ہو جائے گا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ گئے تو آپ کو مزید اطمینان ہو گیا۔ خلاصہ اس ساری بات کا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھبراہٹ حضور کو ہونا، ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، آپ کے جسم پہ کپ کپی کا طاری ہونا، یہ ساری کیفیات ایک نیچرل فینومینا تھا، ایک بالکل نیچرل اور فطری چیزیں تھی۔ کوئی ایسی چیز اس میں نہیں تھی کہ جس کو شک کا، تردد کا کوئی ٹائٹل دیا جائے کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے میں کوئی شک تھا۔ ہرگز ایسی کوئی بات اس سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی واقعے سے ہمیں بہت سارے اسباق بھی حاصل ہوتے ہیں۔ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ آج ہی کے سبق میں اس کو مکمل کر دیا جائے، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ شاید اس میں مزید وقت زیادہ لگے، تو انشاءاللہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اگلا جو ہمارا درس ہوگا اس کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو 2-3 اسباق ہیں نا جو ایک سبق
پچھلا سبق ہوا، یہ آج جو سبق ہے، اور ایک دو اسباق آگے، یہ تھوڑے ٹیکنیکلس ہیں، یعنی یہ ٹیکنیکل سے بھی تھوڑے سے شاید مشکل بھی لگیں آپ کو، لیکن آپ 2-3 دفعہ سنیں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے. آگے انشاءاللہ جیسے باقاعدہ ہم آگے بڑھیں گے یہ جو ٹیکنیکل چیزیں، تو پھر ایک سموتھلی انشاءاللہ سیرت پھر اس سے حاصل ہونے والے اسباق اس کی طرف ہم بڑھیں گے. لیکن یہ چونکہ سمجھیں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، کہ جو آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی تھی وہ مکمل ہوئی، اب ہم انٹر ہو رہے ہیں نبوت، اور نبوت شروع ہونے کا سلسلہ اس میں، تو اس میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے. پھر جب یہ شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ سموتھلی ہم ان ساری چیزوں کی طرف بڑھیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے یہ ساری چیزیں ہمیں بہت بہتر طریقے سے سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو پھیلانے کی، اس کا داعی بننے کی، اس کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.